بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں 4 مضامین تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ 4 لڑیاں ہیں جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا ہے۔ ان 4 میں سے 2 لڑیاں تو شریعت کی ہیں، جن میں سے ایک عبادات کی اور دوسری احکام و شرائع کی ہے کہ یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ دوسری 2 لڑیاں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کی ہیں۔ چنانچہ یوں کہہ لیجئے کہ سورہ البقرہ کے نصف آخر میں عبادات، احکام شریعت، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے 4 مضامین 4 لڑیوں کی مانند گتھے ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے کے تسلسل میں آیت نمبر 168 سے آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بحث دراصل سورہ الانعام میں زیادہ وضاحت سے آئے گی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے۔ ایسی روایات ہندوؤں میں بھی تھیں جنہیں ہم نے بچپن میں دیکھا ہے۔ مثلا کوئی سانڈ چھوڑ دیا، کسی کے کان چیر دیے کہ یہ فلاں بت کے لیے یا فلاں دیوی کے لیے ہے۔ ایسے جانور جہاں چاہے منہ مارے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ظاہر ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا ہے۔ تو عرب میں بھی یہ رواج تھے، اور ظہور اسلام کے بعد بھی ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ابھی باقی تھے۔ آباء و اجداد کی رسمیں جو قرنوں سے چلی آ رہی تھیں، عرصے سے چلی آ رہی تھیں، وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے ہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکانہ توہمات کی بنیاد پر تمہارے مشرک باپ دادا نے اگر کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا اور کچھ کو حلال قرار دے لیا تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم شیطان کی پیروی میں مشرکانہ توہم پرستی کے تحت اللہ تعالیٰ کی حلال ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ۔ جو چیزیں بھی اصلاً حلال اور پاکیزہ اور طیب ہیں اسے کھاؤ۔ اور یہاں یہود و نصارہ کے حلال حرام سے جو سلوک تھا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو جو حلال کیا ہے اسے حلال رکھیں، اسے حرام نہ کریں، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے قریب نہ جائیں۔ اگر حرام کے قریب جائیں گے تو پھر یہ خطوات الشیطان ہے، یعنی یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہوگی۔ یہود و نصارہ کے 2 مسئلے تھے۔ یہود کے علماء نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا، یعنی دین میں تحریف کی۔ بعض روایات کے تحت اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی بہت سی حلال چیزوں کو انہی سے حرام قرار دلوا دیا، یہاں تک کہ اونٹ کے گوشت تک کو جو کہ وہاں کی اصل غذا ہے وہ حرام قرار دے دیتے تھے۔ اس کے برعکس نصارہ یعنی عیسائی، انہوں نے حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ سینٹ پال نے شراب کو حلال قرار دے دیا، خنزیر کے گوشت کو حلال قرار دے دیا، حالانکہ یہ چیزیں عیسائیت میں حلال نہیں ہیں۔ سود کا چلن عام کر دیا، حالانکہ خود ان کے دین میں سود حرام ہے۔ یہود نے حلال کو حرام سے اور نصارہ نے حرام کو حلال سے بدل دیا۔ تو فرمایا یہ سب خطوات الشیطان ہیں، بس جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دیں انہیں کھاؤ اور حرام سے بچے رہو، اپنی نئی نئی شریعتیں گھڑنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے آیت نمبر 169 اور 170، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا،
وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ سورہ البقرہ کے 3 رکوع کی پہلی آیت جہاں نوع انسانی کو خطاب فرماتے ہوئے عبادت رب کی دعوت دی گئی تھی، اس کے ضمن میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی تو مخلوق ہی تھے، جیسے تم مخلوق ہو، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی، جیسے تم غلطی کر سکتے ہو انہوں نے بھی کی۔ یہاں معلوم ہوا کہ تقلید آباء میں جو بنیادی خرابیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ تقلید آباء سے انسان ہدایت کی 2 اہم بنیادوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ سچائی حاصل کرنے کے لیے ایک تو عقل سلیم حاصل ہو، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہو، یعنی وحی ہو، دین ہو، اللہ کا نبی تربیت کرے۔ تو یہ 2 چیزیں بنیاد ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہارے باپ دادا کے ہاں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں، یا تو ان میں اتنی عقل سلیم ہوتی کہ وہ نبی اور وحی کے بغیر ہی ہدایت پا جاتے، یا ان کے پاس کسی دین کی سند ہوتی۔ تمہارے باپ دادا کے پاس نہ تو عقل تھی نہ ہدایت تھی، اور تم ان کی اندھی تقلید کیے جا رہے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی ویسے ہی بے عقل اور بے ہدایت رہ جاؤ گے۔ حق کی تبلیغ کے راستے میں جو بڑا مسئلہ رکاوٹ کی شکل میں آتا ہے وہ تقلید آباء ہی کا ہے کہ جو چیز آباء و اجداد میں چلی آ رہی ہے اسی پر چلیں گے۔ قرآن مجید ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنی عقل کی کھڑکیاں اور کتاب ہدایت کو ہمیشہ کھلا رکھو۔ آباء و اجداد کی تقلید اندھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آباء و اجداد نے بھی عقل کی کھڑکیاں کھلی رکھی ہیں، کتاب ہدایت کو کھلا رکھا ہے، پھر ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھو۔ ان کی تقلید سے انکار بھی مطلوب نہیں ہے۔ اگر انہوں نے عقل و ہدایت دونوں کو پایا ہوا ہے تو ان کے راستے سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھو، اور اگر خدا نخواستہ ان کے پاس نہ تو عقل سلیم ہے اور نہ ہی کتاب ہدایت ہے تو پھر نئے سرے سے عقل سلیم اور کتاب دونوں سے بیک وقت فائدہ اٹھاؤ اور آباء کی اندھی تقلید نہ کرو۔ اگر تمہاری عقل سلیم اور کتاب ہدایت آباء و اجداد کے رسم و رواج کی مخالفت کرتی ہے تو اسی مخالفت پر جم جاؤ، اللہ کی راہ میں جم جاؤ۔ آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ جو لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں ان کی تشبیہ جانوروں سے دی گئی ہے، جنہیں پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی پکار اور آواز تو سنتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس دعوت پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں پس منظر بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے جو ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یعنی عقلی تقاضوں سے بھی عاری اور روحانیت اور ہدایت کی تقاضوں سے بھی عاری ہیں۔ آگے آیت نمبر 172 آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اسی سے مماثلت رکھتی ہوئی آیت پیچھے بھی آیت نمبر 168 بھی تلاوت کی جا چکی ہے اور یہ اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ الانعام میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے آئیں گی انشاءاللہ۔ آگے آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردار اور خون، جو جانور اپنی موت آپ مر گیا ذبح نہیں کیا گیا وہ حرام ہے،
اور خون حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائیں اور جسم کا اکثر خون نکل جائے۔ لیکن اگر جھٹکا کیا جائے، یعنی تیز دھار آلے کے ایک ہی وار سے جانور کی گردن الگ کر دی جائے، جیسے سکھ کرتے ہیں یا جیسے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے مارا گیا جانور حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، الغرض اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے، لیکن اسی کے تابع یہ صورت بھی ہے کہ کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جائے، دعویٰ یہ ہو کہ یہ صاحب مزار کے ایصال ثواب کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب کی خاطر تو یہ عمل گھر پر بھی کیا جا سکتا تھا۔ وہ کھانے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا قرآن حکیم میں بار بار اعلان کیا ہے۔ مکی صورتوں میں بھی ان چیزوں کی حرمت کا کئی بار بیان ہوا ہے، اور یہاں سورہ البقرہ میں بھی جو مدنی صورت ہے، اس کے بعد سورہ المائدہ میں بھی یہ مضمون پھر آئے گا۔ ان 4 چیزوں کی حرمت کے بیان سے حلال و حرام کی تفصیل پیش کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے، بلکہ مشرکین کی تردید ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو گیا ہے، جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں ہے، تو وہ جان بچانے کے لیے حرام کردہ چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ اس حرام کی طرف رغبت اور میلان نہ رکھتا ہو، اور دوسرے یہ کہ جان بچانے کے لیے جو ناگزیر مقدار ہے، جو کم سے کم مقدار ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں کیفیت اضطرار کی کیفیت کی تعریف بیان فرما دی گئی ہے کہ آدمی ایسی مجبوری میں پھنس جائے، یعنی جان پر بن آئے، مثلا کہیں جا رہا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں اور اس کی جان خطرے میں آ گئی، فرمایا کہ یہ اضطرار کی کیفیت ہے۔ اور احناف کے نزدیک اضطرار کی شکل میں جہاں جان خطرے میں ہو وہاں حرام نہ کھانا اور مر جانا خودکشی ہے، جو بالکل ہی حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے موقع پر حرام کھا لینا چاہیے، بلکہ حرام کھا لینا ضروری ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک، نہ تو مزاج کے اندر بغاوت ہو، 2، نہ ضرورت سے زیادہ کھائے، یعنی حرام کی طمع اور محبت رکھتے ہوئے نہیں، حرام سے نفرت اور کراہت رکھتے ہوئے آدمی اسے استعمال کرے۔ ایسا نہیں کہ 5 لقموں سے آدمی کی جان بچ سکتی ہو تو آدمی پیٹ بھر کر کھا لے، یہ عدوان یعنی ضرورت سے زیادہ ہو گیا۔ کم سے کم اتنی مقدار جس سے جان بچ سکے، یہ ہے اضطرار۔ اگر ایسا کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسم الف سے میم، اس کے معنی ہے پیچھے رہ جانے کے۔ اس سے مراد گناہ بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو زندگی کی دوڑ میں پیچھے دھکیل دے۔ اس کا مد مقابل ایفاء عہد ہے، یہ زندگی کی دوڑ میں انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف دوڑ لگا دو۔ سورہ الحدید آیت نمبر 21۔ بر یعنی نیکی اس دوڑ میں انسان کو قوت عطا کرتی ہے، اڑنے کے لیے پر دیتی ہے، یعنی نیکی یا بر یہ انسان کے پر ہیں اور وہ اللہ کی طرف اڑنے لگ جاتا ہے، جبکہ اسم گناہ اس کی بریکیں ہیں۔ آگے آیت نمبر 174۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت ہی حقیر قیمت پر، یعنی اس کے عوض دنیاوی فائدوں کی صورت میں حقیر قیمت قبول کرتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر صرف آگ۔
ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں پھر کتمان حق یعنی حق کو چھپانے کا موضوع ہے۔ حق آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسے چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، خزانے کے سانپ بنے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سانپ خزانے سے نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ کسی کو خزانے کے قریب آنے دیتا ہے۔ ہم غور کریں تو دین کے پھیلنے میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ خود ہم مسلمان ہیں، ہمارا وجود ہے۔ دین اگر امریکہ یورپ میں پھیل رہا ہے تو اپنی فطرت اور نظری طاقت سے پھیل رہا ہے۔ اگر کافر اسلام قبول کر رہے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ ہمارے باوجود قبول کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے ہماری حرکتوں اور کرتوتوں کے باوجود اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب ذرا ثمناً قلیلہ کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ فرمایا کچھ لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس میں جو کچھ ہے اسے چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑے دنیاوی فائدے کے لیے بیچ ڈالتے ہیں۔ یہاں دنیا کی ساری متاع کو قرآن ثمناً قلیلہ کہتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو کبھی گن نہ سکو۔ پھر ان نعمتوں میں سے چند ایک گنوائیں کہ رات، دن، آسمان، بادل، برکھا، ہوائیں، پہاڑ، پھل، رزق، یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہارے نفع کے لیے تمہیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کو گنوانے کے بعد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، ان کو کہہ دو کہ دنیا کی ساری متاع بہت تھوڑی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 77۔ ہاں قیامت کے بارے میں فرمایا یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے مقابلہ اور مسابقت کرنی چاہیے۔ قیامت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نعمت عظیمہ کہتے ہیں، اس کو اصلی زندگی قرار دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ صحابہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا رہے تھے ان کا ترانہ بڑا خوبصورت تھا۔ تمام صحابہ بیک زبان یہ ترانہ پڑھتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ جینا ہے تو آخرت کا جینا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز میں آواز ملا کر فرماتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو ان انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں، زمین کے خزانے بھی اگر آپ کے پاس ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت دار آخرت اور اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ میرے استاد گرامی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کچھ دوستوں کے ساتھ مری گئے اور وہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑے کارخانہ دار کی کوٹھی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ مری میں اس کی اتنی بڑی کوٹھی ہے۔ وہ کارخانہ دار فیکٹری آنر باہر آیا اور ان کو اندر لے گیا، انہیں کھانا کھلایا، لیکن مالک مکان نے خود کھانا نہیں کھایا۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہمیں اتنا اچھا کھانا کھلایا لیکن آپ خود نہیں کھا رہے۔ وہ کہنے لگے جو شخص مجھے یہ کھانا کھلوا دے یہ کوٹھی اس کی ہے، یہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں رات اور نیند کی قدر نہیں ہے۔ کبھی ان سے پوچھئے جو رات کو سو نہیں پاتے۔ ہارون الرشید مرحوم خلیفہ وقت تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آئے۔ یہ بڑے لوگ تھے، بزرگوں کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور بہت بڑے محدث تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، ہارون الرشید آئے تو انہوں نے پانی مانگا اور کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ اتنے میں پانی آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ امیر المومنین ذرا ٹھہریں، ابھی یہ پانی نہ پئیں، یہ بتائیں کہ اگر یہ پانی کا گلاس آپ کو نہ ملے تو آپ اس کی کیا قیمت ادا فرمائیں گے؟ ہارون الرشید نے سوچا کہ اگر پانی نہ ملا تو جان سے گئے، اگر زندگی ہی نہیں ہے تو پھر بادشاہت کس کام کی؟ کہا میں پانی کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا اچھا تو امیر المومنین پانی نوش فرمائیں۔ جب انہوں نے پانی پی لیا
تو آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، یہ جو پانی آپ نے پیا ہے، اگر یہ آپ کے جسم میں پھنس جائے اور باہر نہ نکلے، یعنی پیشاب اور پسینہ بند ہو جائے، تو اس پانی کے گلاس کو نکالنے کے لیے آپ کیا قیمت دیں گے؟ امیر المومنین پھر سوچ میں پڑ گئے کہ اگر یہ پانی جسم سے باہر نہ نکلا تب بھی میں مر گیا۔ کہا کہ باقی کی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ایک گلاس پانی پر آپ پوری سلطنت دینے کو تیار ہیں، لیکن امیر المومنین یہ تو وہ قیمت ہے جو خریدنے والا بتا رہا ہے، بیچنے والا پتہ نہیں اس کا کیا بھاؤ لگا دے۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں کہ اللہ کی کسی نعمت کی کیا قیمت ہے۔ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، کبھی آکسیجن کا بھاؤ تو لگائیں کہ کتنے کی آکسیجن ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک امریکی فلسفی نے تحقیق کی ہے کہ ہمیں سورج سے 5 منٹ میں اتنی روشنی مل جاتی ہے جتنی کہ پوری دنیا کے بجلی گھر، پاور ہاؤسز سارا سال چلنے کے بعد پیدا کرتے ہیں۔ تو خیال رکھیے، کبھی اس پاور ہاؤس بنانے والے نے، بڑے بجلی گھر کے بنانے والے نے، کبھی اس نے اپنا بل بھیج دیا تو ہم چکا نہیں سکیں گے، اور اگر بل نہ دینے پر اس نے بجلی کاٹ دی تو بچ نہیں سکیں گے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری متاع، یہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، سمندر، پہاڑ، ہوا، جاگیریں، کارخانے، کرسیاں، وزارتیں، یہ سب ثمناً قلیلہ یعنی بہت تھوڑی پونجی ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے پیغام کو چھپائے رکھتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، اول تو دین کا علم حاصل ہی نہیں کرتے، اگر حاصل کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی آگے نہیں پھیلاتے بلکہ کسی ذاتی منفعت یعنی سیلف انٹرسٹ کے تحت ثمن قلیل میں پھنس جاتے ہیں۔ فرمایا یہ سوائے آگ کے اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اللہ ان کی طرف آنکھ بھر کر دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ اگر کسی دل والے کی نظر سے یہ آیت پڑھیں تو وجد طاری ہو جاتا ہے۔ اصل عذاب یہ ہے، وہ جس ذات کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جس کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا تھا، وہ جس سے ہمیں آواز آنی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان حاصل کرنے والے شخص میرے پاس لوٹ آ، اس طرح کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ الفجر کی آیت نمبر 27 سے 30۔ جہاں کے بارے میں یہ امید لگائے بیٹھے تھے، وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے تو آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں، بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور جو گندگی لے گئے تھے اسے دھونے سے بھی انکار کر دیا، پاک کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ ہے اصل دوزخ، یہ ہے عذاب کہ محبوب حقیقی ہمارا وجود ہی تسلیم نہ کرے، نہ ہمیں دیکھے، نہ ہم سے بات کرے اور نہ ہمیں پاک کرے، بلکہ ہمیں عذاب علیم، دردناک عذاب کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ آیت نمبر 175 اور 176۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، ان کا کتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 176۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور شریعت میں اختلاف کی پگڈنڈیاں نکالیں وہ ضد، ہٹ درمی، شقاوت اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے اور اس میں بہت دور نکل گئے۔ اعاذنا اللہ من ذالک،
اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے، ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ شقاق ضد کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق والسوء الاخلاق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شقاق سے، یعنی کہ ضد میں آ کر حق کا راستہ چھوڑ دوں، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور نفاق یعنی منافقت اختیار کروں اور بد اخلاقی اختیار کروں، میں اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں سے میں تیری حفاظت اور پناہ میں آتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ شقاق ضد میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے کلام میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو شقاق اور اختلاف ہوتا ہے یعنی فرقہ بازی، اس کی وجہ ضد ہے، اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے 21ویں رکوع کی۔ اس کے بعد اگلی نشست میں ایک اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ ہے البر، خیر یا نیکی۔ تاریخ، فلسفہ 2500 سال سے اس موضوع پر کہ نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، بحث و تمہیس میں مشغول ہے، مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، جبکہ قرآن پاک کی اگلی آیات میں نیکی کی ڈیفینیشن، نیکی کی تعریف بیان فرما دی گئی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس سے متعلق آیات پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو کھول دیں، ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کی سائے میں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔